نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سب کو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بیش قیمت زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ، زندگی میں کامیابی ناکامی، مرنے کے بعد کامیابی ناکامی کب ہے، کس موڑ پر ہے، کس کام کو کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے اور کس کام کو کرنے سے ناکام ہوتا ہے، اس ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ اللہ خوشیاں کب دیتا ہے، گھروں میں زندگی میں سکون کب اور کیسے آتا ہے، اور زندگی میں تلخیاں اور زندگی میں دشواریاں کب اور کیسے پیدا ہوتی ہیں، آدمی کی زندگی قید اور جیل خانہ کب اور کیسے بن جاتی ہے اور ان سے چھٹکارا کیسے ملتا ہے، اس سارے کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ تابعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتی ہے۔ کون انسان ہے جو نہیں چاہتا میری زندگی میں خوشی نہ ہو، میرا گھر خوشگوار نہ ہو، میری دنیا جنت نہ بنی ہوئی ہو اور آخرت میں میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی بھی 100% کامیابی والی ہو، میرے گھر میں خوشیاں ہوں، میری زندگی میں سکون، چین، اطمینان، آرام، راحت، عزت، ساری کی ساری چیزیں ہوں اور میری آخرت بھی سنور جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے، جہنم سے میں بچ جاؤں، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہو، پل صراط سے میں آسانی سے گزر جاؤں اور قبر میں حساب میرا آسان ہو جائے، خاتمہ میرا ایمان پر ہو جائے۔ یہ سب چاہتے ہیں، دنیا میں بھی سب چاہتے ہیں کہ میں دکھ درد پریشانی تکالیف سے دور رہوں، ہر وقت زندگی میں سکون اطمینان ہو، بے چینی پریشانی زندگی سے نکل جائے، یہ سب چاہتے ہیں۔ لیکن سکون کا ایک معیار ہے، کامیابی کا ایک معیار ہے، خوشی کا ایک معیار ہے۔ کیا شراب پینے کا آدمی خوشی سمجھتا ہے یا زندگی کا سکون اور عیش سمجھتا ہے؟ یہ تو عیش نہیں ہے۔ یا آدمی چوری کر لینے کے بعد خوش ہو جائے میں نے اتنے پیسے لوٹ لیے، یا آدمی جھوٹ بولنے کے بعد اور کسی کو دھوکہ دے دے، یا اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی پر ناحق ظلم کر دے، اس کو ستا دے اور تھوڑی دیر کی واہ لوٹ لے، یہ تو کامیابی نہیں ہے اور نہ یہ خوشی کی چیز ہے۔ یا اور کچھ گناہ کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھتا اور ٹھاٹے سے کھاتا پھرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ تو خوشی کی چیز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، کتنے سارے مکانات اتنے شاندار اور عمدہ ہوتے ہیں، بظاہر ٹپ ٹاپ خوبصورتی، ان میں ڈیکوریشن اور ان میں آسانی کی ساری سویدھائیں اور وہاں رہنے کے سارے سامان مہیا، ہر چیز کی وہاں فراوانی، لیکن اس مکان میں سکون نہیں ملتا، من جانب اللہ وحشت معلوم ہوتی ہے اور ڈراؤنا لگتا ہے۔ بظاہر وہاں لائٹ بھی ہے، جنریٹر کا انتظام بھی ہے، ڈیکوریشن بھی ہے، ساری سویدھائیں ہیں، لیکن من جانب اللہ قلب کو سکون نہیں مل رہا، ایک وحشت اور خوفناک اور ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل کچھ مکانات ایسے ہوتے ہیں، وہ بظاہر تو ٹپ ٹاپ نہیں ہیں، خوبصورت نہیں ہیں، کم خوبصورت ہیں، لیکن وہاں من جانب اللہ سکینہ نازل ہوتی ہے، نور برستا ہے اللہ کی جانب سے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جن مکانات میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جن مکانات میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، آپس میں لڑائی فساد جھگڑے گالم گلوچ بدتمیزی نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام ہوتا ہے اور آپس میں پیار محبت کا جام بٹتا ہے، ان گھروں میں سکون ملتا ہے، جانے والوں کو خوشی ہوتی ہے، رہنے والوں کو اچھا لگتا ہے۔
اور جن گھروں میں جن مکانات میں نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صبح ہو گئی، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، لوگ نماز پڑھ کے آ گئے، 8-10 بج کے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، سکون کہاں سے آئے گا؟ اللہ خوشیاں کیسے دے گا؟ ایسے ایسے بندے آپ کو ملیں گے پیدا ہونے کے بعد سے کوئی نیک کام کر کے ہی نہ دیکھا، اور بظاہر نام فرمان اور سلمان، افتخار ذوالفقار نام ہے۔ آپ اگر اس سے معلوم کریں کہ کیا آپ پہلا کلمہ یا اس کا ترجمہ سنا سکتے ہیں تو معلوم نہیں ہے، یہ ہے مسلمان۔ تو اللہ خوشیاں کیسے دے گا؟ قرآن کو جانتے ہی نہیں قرآن کیا چیز ہے، نماز وہ جانتے ہی نماز کیا چیز ہے، رمضان کے روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر اعمال سے تو کیا تعلق ہوگا؟ جھوٹ زندگی میں بسا ہوا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، ظلم کرنا، ناحق ستانا، ساری چیزیں اس کے لائف میں بسی ہوئی ہیں۔ تو کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ خوشیاں کیسے دے گا؟ اس کا تو ایک معیار اللہ نے بتا دیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ معیار ہے عقل مندی غیر عقل مندی کا۔ لوگ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ دماغ دار۔ ایک صاحب نے ایسا کام جوڑا، خواہ 1 نمبر کا تھا، 2 نمبر کا، 4 کا، 6 کا، اور پیسے اکٹھے کر کے 1 مکان سے 2 مکان، 3 مکان، 4 مکان، 6 مکان، دنیا بھر کی پراپرٹی اکٹھی کر دی، گاڑی گھوڑیاں بنا لی، اور اس نے دنیا کی واہ واہ ساری لوٹ لی، اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ ناراض رہا۔ ہم لوگ اس کو عقل مند کہتے ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہے، تو کمال کر دیا، چند سالوں میں اتنی ساری پراپرٹی اکٹھی کر کے دکھا دی کہ اندازہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اس کو عقل مند نہیں کہا، قرآن نے جس کو عقل مند کہا اس کا معیار الگ ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس کو قرآن نے عقل مند کہا۔ کیا؟ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، پہلو کے بل اٹھتے چلتے پھرتے، اور پھر اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج بنائے، ستارے بنائے، اور دنیا میں رہنے کی اتنی ساری چیزیں بنائی، ایک پتا بھی کسی درخت کا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ کالی سیاہ رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اور اس کے نیچے کالی چیونٹی کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ جس کے ساتھ دنیا میں کیا ہونا ہے، کیا ہوا، کیا ہوگا، اللہ سب جانتا ہے۔ کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا، خوشی غم کس کو ملے گا، اللہ سب جانتا ہے۔ تو کامیابی کا معیار، عقل مندی کا معیار، خوشی کا معیار، سکون چین اطمینان کا معیار ایک الگ ہے۔ تو عقل مند کس کو کہا قرآن نے؟ جو لوگ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان بنایا، اللہ نے انسان بنایا ایک ناپاک قطرے سے، وہ ناپاک قطرہ جو بدن پر، کپڑے پر لگ جاتا، آدمی گھن محسوس کرتا جب تک دھونے سے پاک نہیں ہوتا، اور اللہ نے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ورنہ تو مارا مارا پھرتا، نالیوں میں بہتا۔ تو عقل مندی کا معیار یہ ہے، ذکر و اذکار، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے۔ سکون کا ایک معیار ہے، آدمی سکون کہاں تلاش کر رہا ہے؟ چائے خانوں میں، ہوٹلوں میں، باہر عیاشی میں، دوست و احباب میں، گھومنے پھرنے میں، ہوٹلوں میں، اور نہ جانے کہاں کہاں، گانا سننے میں، اور پتہ نہیں کتنی ساری خراب اور بےہودہ چیزیں موبائل کو دیکھنے میں۔ سکون یہاں تلاش کر رہا ہے آدمی۔ سکون کا ایک معیار ہے، سکون کہاں ملے گا؟ جو قرآن نے بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو الا کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ الا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کان کھول کر سنو، بات کو دھیان اور توجہ سے سنو۔ الا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر متوجہ نہیں ہے تو متوجہ ہو جاؤ، الا سنو، کان کھول کے سنو۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے دلوں کو سکون ملتا۔ اور سکون ہم تلاش کریں اس کے علاوہ، وہ سکون کا معیار نہیں ہے، تو سکون ملے گا کیسے؟
یہ سکون کا معیار۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کی پریشانی، دکھ درد، اس کے غم اور اس پر جو دگنی تکالیف آنے سب دور ہو جاتی ہیں، ساری ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب آدمی اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو پریشانی میں گھرتا چلا جاتا ہے، لمبا عرصہ ہو کے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھ رہا ہے تو کیسی پڑھ رہا ہے؟ نماز پڑھی بس کیسی کہ بڑی تیزی کے ساتھ سجدے کی، بڑی تیزی کے ساتھ رکوع کیا، اور بڑی تیزی کا سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی سورت، اور بس ایک سر سے بوجھ اتار کے چلا گیا۔ یہ نماز نہیں ہے۔ اس لیے نماز کے لیے جو کہا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی، یہی وہ نماز ہے جو سکون، اطمینان اور دل جمعیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یہ نماز ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بے حیائی بری باتوں سے روکتے ہیں۔ نماز پر جو ملنے والا اجر طے ہے، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، دنیا کا چین، سکون، عزت، راحت، دنیا کی خوشیاں، وہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ جب نماز جلدی پڑھی تو نہیں ملتی، پھر پریشانی آتی ہے۔ اس لیے تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ خوشیاں جو دیتے ہیں اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت شاندار، اس کی ساری فراوانی کے باوجود ان کا مکانات، گاڑی گھوڑے سب کچھ ہو، اس کا تعلق خوشی تو سکون، دل کا سکون، دل کا چین، اطمینان جو من جانب اللہ دل پر ہی آ کر گرتا ہے اللہ کی جانب سے۔ اور وہ کب گرتا ہے؟ وہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو توفیق دے دے ان کاموں کے کرنے کی جن سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو کر دل کو مطمئن کر دے، اللہ خوش ہو کر اس کے دل کو راضی کر دے، اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ماننے لگے، رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، گھر میں سکون، چین، اطمینان، عزت، راحت آتی ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، اس میں سب کچھ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے شاندار راستہ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ کیا ہے اسوۃ حسنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا جو راستہ ہے وہ سب سے شاندار، سب سے عمدہ ہے، اس سے اچھا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں نے کیا کیا دیکھا؟ اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا، عورتوں کے پیٹ میں بچہ ہے تو پیٹ کو چیر دیا، گندا خون وہ یوں ہی چاٹ لیتے تھے۔ 365 بتوں کی ہر روز الگ الگ پوجا کرتے تھے، وہ ہر بت کا الگ الگ نام تھا۔ ان کی زندگی قید اور جہنم بنی ہوئی تھی، ساری زندگی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ظلم و زیادتی، نافرمانی، سرکشی، دوسروں کو ستانا، ظلم ڈھانا، آپس کی لڑائیاں سال ہا سال، برس ہا برس چلتی تھیں، اور جانے والا اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں پڑوتوں کو کہہ کر جاتا تھا کہ ان سے ہمارا جھگڑا ہے، اس کی تاکید کر کے جاتا تھا، اور وہ چلتا رہتا تھا۔ اللہ کے نبی پر قربان جاؤں، آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو وہ راستہ دکھایا جس سے وہ محروم تھے، روشنی اور اجالا دیکھا، اندھیرے سے نکل گئے، گمراہی سے بچ گئے وہ، اور ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو گئی، غریبوں پر جو ظلم ہوتا تھا اس سے بچ گئے، مالداروں کا مقام الگ بنا، غریبوں کا مقام الگ بنا، چھوٹوں کی عزت، بڑوں کو راحت سب کو ملنا شروع ہو گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام ان کو عطا فرمایا کہ جو کسی کو نہ ملا۔ کیا مقام؟ آج کے دور کا ولی بھی صحابہ کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، وہ مقام صحابہ کا ہے، اور صحابہ میں اللہ نے الگ الگ مقام عطا فرمائے۔ ابوبکر کا جو مقام ہے کسی کا نہیں ہو سکتا پوری امت کے اندر، پوری امت میں جو مقام ابوبکر صدیق کا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میری ساری زندگی کی عبادت آپ لے لو، زندگی میں جتنے میں نے عبادتیں کی ہیں، نیک کام کیے ہیں، اور جو بھی کچھ کیا سب لے لو، بس ایک رات کی دے دو۔ کون سی رات؟
جب آپ علیہ السلام کو لے کر غار ثور پر گئے تھے، ہجرت فرمائی تھی، اس رات کیسی قربانی دی تھی اور کتنی مشقتوں کا سامنا۔ اس کے علاوہ عثمان غنی کی جو قربانی ہے، علی کی جو قربانی ہے، اور اس کے علاوہ بدری صحابہ کا جو مقام ہے وہ اور صحابہ کا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کسی بدری صحابہ کی شکایت کی اللہ کے نبی سے، کوئی چھوٹی سی بات تھی، بس اللہ کے نبی نے یوں اشارہ کر دیا، نہیں ان کے بارے میں کچھ مت کہو، بدری صحابہ ہیں وہ۔ یہی وہ لوگ تھے اس سے پہلے جو مینگنیاں چگتے تھے، جو اہل عرب کہلاتے تھے، اور جب زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آ گیا، اللہ کے رسول کے بتائے راستے پر چل دیے، تو اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو گئی۔ تو خیر وہ صحابہ تھے، ہم آپ علیہ السلام کی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ خوشی ہمیں بھی دیں گے، کامیابی ہمیں بھی دیں گے، سکون، چین، اطمینان، عزت راز سب کو ملے گی۔ آپ اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کرو، سب سے پہلے آپ کا دل نہیں چاہ رہا تب بھی اہتمام کرو، یہی تو امتحان کا وقت ہے۔ معمولات جب چھوٹنے کا وقت ہو اور سستی غالب ہو، اس وقت معمول کو پکڑ لینا یہی کامیابی ہے۔ ورنہ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا اور پابندی سے پڑھتا ہے، اور ایک موقع ایسا کہ چلو آج بعد میں پڑھ لیں گے، بس یہی ہتھوڑا مارنے کا موقع ہے۔ اگر اس وقت ہتھوڑا نہیں مارا تو اگلے موقع پہ سستی اور بڑھے گی، سنتیں چھوٹیں گے، نوافل چھوٹیں گے، فرائض چھوٹیں گے، قضا بھی ہوئیں گی، اور اگر اسی وقت ہتھوڑا مار دیا تو اگلی بار موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ نمازوں کا مکمل اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، ظلم و زیادتی سے بچو، تب جا کر زندگی میں سکون ملے گا۔ اور ہر اس کام کو کرو چاہے کوئی راضی ہو یا نہ ہو، جس سے اللہ کے رسول راضی ہوتے ہوں۔ ہر اس کام سے بچو جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہوں، تو پھر آپ یہاں بھی مرنے کے بعد بھی ہر جگہ 100% کامیاب ہیں۔ اور اگر اس کے خلاف ہے، اللہ کے رسول ناراض ہیں، تو آپ کی یہ زندگی بھی قید اور جیل خانہ بن کے رہ جائے گی، چاہے کہ آپ کے پاس لاکھ پیسہ ہو۔ اور ایسی ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں کہ لوگ کئی کروڑ کی ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں لیکن زندگی میں سکون نہیں آتا، نیند نہیں آ پاتی۔ اور ایک انسان وہ ہے، غریب ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، دن بھر رکشہ چلاتا ہے، اور شام کو اگر چین سے سوتا تو وہاں زندگی میں سکون ہے۔ تو سب سے پہلی چیز نماز کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، ہر اچھے کام کا اہتمام، ہر برائی سے بچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔